الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اللہ کا شکر ہے، اس کے خاص فضل ہیں، اس کی خاص رحمت ہے کہ ہمیں اس نے اپنے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہے۔ اس کے اندر بے شمار مسائل ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ احباب اعتراض کرتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محفلیں، جلوس، کھانا کھلانا، دیگر معاملات کرتے ہیں۔ دونوں ہی قابل ترین ہیں، دونوں ہی اچھے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن زیادہ اچھا وہ ہے جو اپنے نبی کی پیدائش پہ خوشی کرے۔ یعنی جو نہیں کرتا اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے، برا نہیں کہہ سکتے، گنہگار نہیں کہہ سکتے۔ جو منا رہا ہے اسے ہم سعید کہیں گے، اسے ہم طیب کہیں گے، اسے مومن کہیں گے، اسے مسلمان کہیں گے۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ذہن میں ایک بات آتی ہے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دن یعنی اپنی ولادت باسعادت کو، جسے ہم عربی میں میلاد کہتے ہیں، اپنی برتھ ڈے منائی۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے نا، کوئی بھی چیز ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ پہلے تو یہ ہے۔ مثلا روزہ رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ ہمارے نبی نے رکھا، ہم رکھتے ہیں۔ نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے پڑھی ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم سیرت طیبہ کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ نے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ سئل عن یوم الاثنین، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ارشاد سند بنا دیں، ہماری اصلاح فرما دیں کہ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یوم الاثنین، اثنین پیر کو کہتے ہیں، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آقا فرما دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت، اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ اس سے تھوڑا سا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ روزہ رکھنا ولادت باسعادت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پتہ کیا چلا کہ دن منا سکتے ہیں، یہ پتہ چل گیا ہمیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا ہو تو ہم اس کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، دن منا رہے ہیں نا پیدائش کا۔ اور کسی کے ہاں اگر اولاد ہوئی ہو اور وہ تھوڑی دیر بعد ہوئی ہو تو وہ اور ہی انداز اپناتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گھر کو سجا لیتا ہے، لائٹیں لگاتا ہے، دیگر نظام کرنے کے بعد وہ ساتھ ایک کام اور کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے
اپنے بہن بھائیوں کو بلاتا ہے، اعزا قارب کو بلاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ کہتے ہیں آج میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کی برتھ ڈے منا رہا ہوں، آج برتھ ڈے منا رہا ہوں اس کی جو بڑے سالوں بعد میرا بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی، وہ اس کی خوشی منا رہا ہے۔ ہم اسے نجیس نہیں کہتے اس لیے کہ وہ دن محمد مصطفیٰ منا گئے۔ ابھی میں ایک حدیث آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم غلط تو نہیں کر رہے، کیا ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن کسی وجہ سے یعنی نیا کوئی چیز ایجاد کرنے میں اسلام میں ہم پھنس نہ جائیں، ہمارے لیے مسائل نہ پیدا ہو جائیں۔ تو دوسری بات بڑی توجہ سے سننی ہے تاکہ ہمارے عقائد، ہمارے اعمال و افعال وہ ہمارے ذہنوں میں تہ نشین ہوتے جائیں، ہمارے عقیدے راسخ ہوتے جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ کائنات میں تشریف لائے تو دنیا نے بھی کوئی خوشی کی؟ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک حدیث پاک ہے، امام آلوسی فرماتے لم یزل انقل من اصلاب الطاہرین، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو پاکیزہ پشتوں میں رکھا اور حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ جب حضرت عبد المطلب تک پہنچا تو ایک واقعہ قرآن میں بڑا مشہور ہے، ہاتھیوں والا واقعہ۔ جب آپ ہاتھیوں کے لیے گئے ابرہ کے دربار میں تو بڑی توجہ سے سننا، روایت میں آتا ہے آپ داخل ہوئے تو وہاں پر جو بادشاہ تھا اس نے ہاتھی رکھا ہوا تھا جس سے وہ لوگوں کو سلامیاں کرواتا تھا، معزز لوگوں کو، اور اگر کسی کی جان لینی ہوتی تو وہ اشارہ کرتا، وہ جان لے لیتا ہاتھی۔ اس نے ہاتھی کو اشارہ کیا کہ اس کی جان لے لو معاذ اللہ۔ ہاتھی بھاگتا ہے، جب چمکے نور مصطفیٰ اس کی آنکھوں پہ پڑی، ہاتھی جھک جاتا ہے اور سونڈ اٹھا کر سلام کرتا ہے، اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ گویائی عطا کر دے تاکہ رہتی دنیا تک میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے اسے سلام کر دوں اور سند بنا دوں۔ اللہ نے اسے گویائی دی، ہاتھی کہہ رہا ہے السلام علیکہ، اے سلام ہو تم پہ نور نبی جی کا، اے نور نبی تمہیں سلام کرتا ہوں، اے عبد المطلب تیری پیشانی میں محمد مصطفیٰ کا نور ہے، تمہیں سلام کر رہا ہوں۔ ہاتھی نے پیدائش مصطفیٰ سے پہلے بھی سلام کر دیا، اور جب آقا علیہ السلام حضرت آمنہ کی گود میں آئے تو پتہ کیا انداز بدلا؟ آپ کنواں کے اوپر پانی لینے ہمیشہ سے جاتی تھی، جب گود میں تشریف لائے تو آپ کنویں کے اوپر جب گئی تو پتہ کیا عالم تھا؟ ابھی پیٹ میں ہے محمد مصطفیٰ، کنویں کا پانی اوپر منڈیروں تک آ جاتا ہے، کنویں کا پانی منڈیروں تک آ جاتا ہے۔ کیوں آیا؟ یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ آیا کیوں ہے، منڈیروں تک کیوں آیا ہے؟ اس لیے کائنات تو سلامی پیش کر رہی ہے، کائنات تو جھک رہی ہے محمد رسول اللہ کے نام کو، آپ کی عظمت کو سلام پیش کر رہی ہے۔ محمد مصطفیٰ پیٹ میں ہے، حضرت آمنہ نہ جھکے، حضرت آمنہ نہ جھکے، پانی منڈیروں تک آ جاتا ہے۔ آپ کی سہیلیوں نے جب پانی بھرنا ہوتا تو حضرت آمنہ کے پاس جاتی اور کیا عرض کرتی، کہتی بی بی آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، آپ کی برکت سے پانی اوپر تک آ جائے گا، ہمیں کھینچنا نہیں پڑے گا۔ یہی تو ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، یہی عظمت ہے، یہی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے جو کسی اور کی عظمت نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء سے بڑھ کے عظیم ہیں، تمام انبیاء کے امام الانبیاء ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کیسے میلاد منایا؟ طریقے اور بھی ہیں، جیسے کہ
आका अलैहिस्सलाम की जब हिजरत के मौके पे आमद मुस्तफ़ा हुई तो रिवायत में आता है कि मदीना के लोग मदीना के शहर से बाहर एक पहाड़ के ऊपर इंतजार करते थे, और जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो औरतें और गुलाम वो छतों के ऊपर, और बच्चियों ने और लोगों ने क्या कहा, दफलियां बजाकर क्या कहा, तालाल बदु अलैना, कि अल्लाह ताला ने जी वो चांद अता कर दिया है जिसकी हमें इंतजार थी। ये है आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा। बस यहां तक बात खत्म नहीं हुई, यहां बात खत्म नहीं हुई। आका अलैहिस्सलाम ने फिर दोस्तों को इकट्ठा किया। कौन दोस्त थे आका अलैहिस्सलाम के? सहाबा। कौन सहाबा? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, फारूक आज़म हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दीगर सहाबा मौजूद हैं। ये तमाम कुतुबे हदीस में ये हदीस मौजूद है, बड़ी तवज्जो से आपने सुननी है। आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमा लिया जी, सहाबा की मौजूदगी में आका अलैहिस्सलाम ने बकरे ज़िबा किए। क्या? बकरे ज़िबा किए, और लोगों को अपनी पैदाइश की खुशी में, अपने मेलाद की खुशी में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम को बकरे खिलाए। अब तवज्जो से सुनना है, ये तमाम हदीस पाक में तमाम कुतुब में मौजूद है, लेकिन कुछ अहबाब कहने लगे कि भाई वो तो अकीके के थे। तो मैंने कहा कि भाई अकीका तो पैदाइश के ऊपर होता है, वफात के ऊपर तो नहीं होता। होता है अकीका पैदाइश के ऊपर ही दावत का नाम है। अकीका पैदाइश के ऊपर ही, पैदाइश के ऊपर ही दावत का नाम अकीका है। और जो शादी के ऊपर होता है उसे वलीमा कहा जाता है, अकीका नहीं कहा जाता। इसलिए मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बकरे ज़िबा किए और अपने मानने वालों को खिला दिए, ताकि कायनात में ये बात बाकी रह जाए, जो मुस्तफ़ा की आमद के ऊपर लोगों को खाना खिलाए उसके लिए अजरो सवाब है, उसने कोई नया काम नहीं किया। अकीका हम भी अपने बच्चों का करते हैं। आप बताएंगे शादी के मौके पे करते हैं। जब हमें अल्लाह ताकत देता है जी, वो हम 7वें दिन कर लें, वो हम दूसरे दिन कर लें, वो हम साल बाद कर लें, 10 साल बाद कर लें, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तो ऐलान नबुव्वत के बाद किए हैं, इसलिए कि लोगों को इल्म हो जाए कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो मेरे भाइयों, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में लोगों को खाना खिलाना, घरों को सजाना जी, जुलूस निकालना, तिलावत कुरान पाक करना, रोज़ा रखना, हर वो जायज़ काम जिसे शरीयत मना ना करे वो करना सवाब के ज़ुमरे में आता है, बख्शिश व मग़फ़िरत के ज़ुमरे में आता है। एक रिवायत भी पेश कर देता हूँ। ये हमारा यकीन है और अकीदा है कि जो काफिर है, काफिर मुसलमान जो नहीं हुआ, जो मुसलमान नहीं हुआ, उसका कोई अमल उसे जन्नत में नहीं लेके जाएगा, या कोई भी अमल उसके अजाब में कमी नहीं करेगा। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा इस्लाम है, यही बुनियादी अकायद में से है। लेकिन कुर्बान जाए मोहम्मद मुस्तफ़ा की असमत। अगर काफिर, सिर्फ काफिर नहीं, दुनिया का बदतरीन काफिर, अगर वो भी विलादत मुस्तफ़ा की खुशी में कोई चीज सदका कर दे, अल्लाह उसके अजाब में जो है वो कमी डाल देता है। रिवायत पेश करता हूँ। एक काफिर हैं और वो काफिर भी हैं, अल्लाह के नबी के चचा भी हैं, और पूरी एक सूरत अल्लाह ने उनकी मुजम्मत के ऊपर उतारी है, और वो है सूरतुल लहब। वो कौन सी सूरत है? लहब। ये अब आका अलैहिस्सलाम के सगे चचा हैं। अल्लाह फरमाता है, ए लहब और तेरी बीवी, तेरे दोनों हाथ ही टूट जाएं। यानी इतनी सख्त वईद है उनके लिए।
لیکن قربان جائیں محمد مصطفیٰ کی عظمت پہ۔ جب آپ فوت ہو گئے تو حضرت عباس آپ کے یعنی اپنے بھائی کے خواب میں آئے تو بھائی نے پوچھا، بھائی بتاؤ قبر میں کیا حال ہے؟ بھائی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال ہے، بڑی مشکل میں ہوں، بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ لیکن کہنے لگے پیر کا دن جب آتا ہے نا، پیر کا دن میری انگلیوں سے، یہ دو انگلیاں نا، یہ دو انگلیوں سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ بہتا ہے، میں اسے چوستا ہوں، میرا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے، میں سکون میں بھی آ جاتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا جب میرے بھائی یعنی میرے ہاں، جب میرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہونے لگا تو میں نے اپنی لونڈی سویدہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے بھائی کے گھر پتہ کرو، جب خوشخبری آئے تو مجھے بتانا، اس سویدہ نے کہا کہ مبارک ہو تمہیں اللہ نے بھتیجا عطا کیا۔ میں نے اسی خوشی میں اس سویدہ کو کہا دو انگلیوں سے جاؤ تو آج آزاد ہے۔ بس اسی خوشی کی برکت سے، اس آزادی کی برکت سے، جس انگلیوں کا اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، اللہ نے اسی انگلیوں میں چشمے بہا دیتا ہے، اور وہ چشمے پورا سال بند رہتے ہیں، صرف پیر کے دن وہ جاری ہو جاتے ہیں، پورا ہفتہ بند، مہینہ بند، سالوں بند۔ بس جب پیر کا دن آتا ہے اللہ عذاب بھی کم کر دیتا ہے، چشمے بھی بہا دیتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں، اس نے تو کی تھی اپنے بھتیجے کی خوشی، نبی نہیں سمجھا، نبی سمجھتے تو اللہ عظیم مقام عطا کرتے، اللہ وہ مقام عطا کرتے جو عظیم ترین بلند ترین ہے مقام، وہ عطا فرماتے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرماتے۔ لیکن حالت کفر میں گئے، لیکن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جو صدقہ کیا، جو انہوں نے غلام آزاد کیا، اللہ نے اس کی برکت سے اس کے عذاب میں کمی ڈال دی۔ تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ اگر ہم اپنے نبی کی آنے کی خوشی کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کے آنے کی خوشی کرتے ہیں، نبی کے آنے کی خوشی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کتنا ثواب عطا کرے گا، یہ ہم نے خود سوچنا ہے۔ ممکن ہے اسی خوشی کی برکت سے اللہ ہماری بخشش فرما دے، اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اگلے اتوار میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، آقا علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے، کتنے؟ 1000 سال پہلے 400 مکان بنائے گئے، ان میں ایک محل نما ڈبل سٹوری مکان بنایا گیا۔ کیا ڈبل سٹوری مکان بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں گے، اور 400 مکانوں کو اس لیے بنایا گیا، وہاں پہ ان کی شادیاں کروائی گئیں۔ کن کی؟ یہ سارا واقعہ بتاؤں گا، کس نے کروائی، کون خوش نصیب ہے۔ اور پھر وہ جو 2 منزلہ گھر تھا نا، وہ وراثت در وراثت حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا، اس لیے اونٹنی اسی جگہ ٹھہری ہے۔ یہ انشاءاللہ پورا واقعہ سناؤں گا۔ یہ سنتے ہیں نا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بعد اونٹنی بیٹھ گئی، جی تو وہ کیوں بیٹھی؟ وہ 2 منزلہ جو 1000 سال پہلے محل بنایا گیا تھا نا، اس وقت حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے مالک تھے، انہیں وہ وراثت میں ملا تھا، ساتھ خات بھی تھا، وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا اگلے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا؟ آقا علیہ السلام نے اس سارے معاملے کو دیکھ کے منع نہیں فرمایا، بلکہ خوشی کا اظہار کیا۔ وہ اگلے جمعے پہ روایت سنیں گے، انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا۔ اور ایک اور بادشاہ گزرے ہیں، ان کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ 1 لاکھ کتنے؟ 1 لاکھ
ٹھوٹیاں یعنی 1,00,000 وہ کھیر کے ڈولے پیالے بناتا تھا، اپنی خرچ سے جوڑتا رہتا میلاد النبی کی خوشی میں، ولادت مصطفیٰ کے دن وہ لوگوں کے لیے، اپنے رعایا کے لیے 1,00,000 کھیر کے پیالے بناتا جو لوگوں میں تقسیم ہوتے۔ بکروں کی تعداد الگ ہے، مرغیوں کی تعداد الگ ہے، مٹھائیوں کے تھالوں کی تعداد الگ ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی یہ ہم پورا مہینہ جو ہے ربیع الاول شریف کا جو ہے اس میں تذکرہ ولادت مصطفیٰ کے اوپر، خوشیاں منانے والوں کے مقام، ان کے مرتبے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے انداز بیان کریں گے، جسے سن کے اہل ایمان کے دل و دماغ روشن اور معطر ہو جائیں گے، اور ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم بھی کچھ نہ کچھ خرچ کریں تاکہ ہمارے لیے کوئی بہتری کا سبب بن جائے۔ بھائی ایک بات صرف پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دن، جیسے ایک بار مجھے کہنے لگا 12 ربیع الاول کو آقا علیہ السلام کی ولادت ہے، وفات بھی ہے، آپ بتاؤ ولادت مناؤ گے وفات مناؤ گے؟ میں نے اس سے پوچھا بھائی کس صحابی نے وفات کے اوپر غم کیا ہے بتاؤ، کس صحابی نے 1 سال بعد جب وہ دن آیا تو سوگ منایا ہو بتاؤ؟ بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تو شان یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لشکر روکا ہی نہیں جسے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے مدینہ سے روانہ کیا تھا۔ ابھی وہ مدینہ کے شہر کے باہر تھا تو آقا علیہ السلام دنیا سے کوچ کر گئے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرما لیا۔ صدیق اکبر نے تو انہیں بھی نہیں روکا، فرمایا جاؤ جسے محمد مصطفیٰ لشکر کو بھیج گئے، اب میں کون ہوتا ہوں جو روک سکوں، جاؤ بتاؤ کہ اسلام آ چکا ہے، محمد مصطفیٰ آ چکے ہیں۔ صحابہ اکرام نے تو تلواریں لے لی اور میدانوں کے میدان، علاقوں کے علاقے فتح کر دیے اور لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں اب کسی اور کا کلمہ نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کا کلمہ ہے، کسی اور کا پرچم نہیں ہے، اسلام کا پرچم ہے، ہم تمہیں بتانے آئے ہیں کہ محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہی بتانے گئے تھے۔ حلب میں، جنگ قادسیہ میں، دیگر حضرت موسیٰ، ان کا ایک واقعہ، ایک صحابی رسول ہیں، ان کا واقعہ ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں جب افریقہ کے جنگلات میں گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا عظمت عطا کی، کیا شان و شوکت دی کہ افریقہ کے جنگلات کو بھی آپ نے فتح کر کے اسلام کو پرچم لہرا دیا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی پورا واقعہ میں آپ کو نیکسٹ اتوار جو ہے انشاءاللہ محفل درود پاک میں سناؤں گا۔